تیرا عشق جان لیوا بائی امرین ریاض ایپیسوڈ 1۔ وہ اس طرح بھی کیفیت میں مبتلا مسلسل ٹانگ ہلا رہا تھا، یہ چیز جانتے ہوئے بھی اس کے سامنے بیٹھے برزل ابراہیم کو یہ حرکت کس طرح ناگوار گزر رہی تھی۔ سکون سے خود بیٹھو گے یا مجھے کوشش کرنی ہوگی؟ برزل ابراہیم کے سپاٹ انداز پر وہ سر ہلاتا اپنی ٹانگ پہ ہاتھ رکھ کے جیسے اسے ہلنے سے روک رہا تھا۔ یہ اس کی شروع سے عادت تھی کہ وہ جب پریشان ہوتا تھا تو ٹانگ ہلانا شروع کر دیتا تھا، اور کچھ عادتیں چاہنے کے باوجود بھی نہیں چھوڑی جاتی۔ اوکے مسٹر دانیال، میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، آپ رقم سلیمان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیجیے گا۔ برزل ابراہیم نے کال منقطع کر کے موبائل سامنے ٹیبل پر رکھا اور نظروں کے فوکس میں حیدر کو لیا، جو کہ اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ بھائی وہ ہکلایا تھا، جبکہ برزل ابراہیم کے دائیں جانب کھڑا سلیمان اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ سلیمان، میں فریش ہونے جا رہا ہوں، میرے آنے تک ایس پی کی ساری ڈیٹیل اس ٹیبل پہ ہو، برزل ابراہیم نے اٹھتے ہوئے سلیمان سے کہا، جبکہ حیدر نے جان چھوٹ جانے پہ شکر ادا کیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اور حیدر کی ٹائیگر کے ساتھ ریس کرواؤ، جو ہار گیا اس کا انجام تم لوگ جانتے ہو۔ بھائی پلیز نہیں، حیدر جلدی سے منت کرتا اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ حیدر، تمہیں پانی پی کے خود کو ریس کے لیے تیار کرنا چاہیے، اور مجھے یقین ہے تم ہار کر مجھے شرمندہ نہیں کرو گے۔ وہ حیدر کا شانہ تھپتھپا کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سلیمان نے تب کا ضبط کیا کہا ہوا کے سپرد کیا تھا، ویسے ایک کتے کے ساتھ ریس لگاتے اچھے لگو گے تم۔ سلیمان کے مسکراتے لہجے پر حیدر دانت پیس کے رہ گیا، اور اس کے ذہن کے پردوں میں آج سے 2 دن پہلے کا منظر گھوم گیا، جب سجاد نے ٹائیگر کے ساتھ ریس لگائی تھی اور ہارنے کی شکل میں سجاد ٹائیگر کا ہی ڈنر بن گیا تھا۔ بھائی ایک بات کہوں، جب وہ 10 منٹ بعد آیا تو سلیمان نے ایس پی کی ساری انفارمیشن اس کے سامنے رکھتے ہوئے اجازت چاہی، جو کہ سر ہلانے کی صورت میں دی گئی تھی۔ حیدر کی پہلی اسائنمنٹ تھی، یہ سزا اس کے لیے زیادہ ہے۔ وہ میرا چچا زاد بھائی ہے سلیمان، مجھے اس کا خیال ہے، پر اسے سبق بھی سکھانا ہے کہ آئندہ وہ کسی بھی کوشش میں ناکام نہ ہو، اور فکر نہ کرو، ٹائیگر اسے ہارنے نہیں دے گا۔ برزل ابراہیم کی بات پر سلیمان نے تشکر بھری سانس خارج کی تھی۔ ایس پی ناظرہ اوان۔ برزل ابراہیم نے ٹیبل پہ پڑی فائل اٹھائی تھی۔ بھائی، اوان ہاؤس میں ٹوٹل 9 مالکان اور 4 ملازم ہیں، جن میں ایس پی ناظرہ اوان، اس کی بیگم مہپارہ بیگم، 2 بیٹے احسن اور حسنین اوان، جبکہ ایک بیٹی فاریسہ اوان، اور شاہ زرع اوان، اس کی بیگم تنزیلہ، اور 2 بیٹے سمر اور قمر۔ باقی کی تفصیل اس فائل میں موجود ہے، ان کے کاروبار سے لے کے ان کے جن جن لوگوں کے ساتھ تعلقات اور لین دین ہے۔ سلیمان کے بتانے پر وہ ایک نظر فائل پہ ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تو کیا خیال ہے، آج رات ایس پی کو کوئی تحفہ نہ دیا جائے؟ اب اس نے برزل ابراہیم کے راستے میں ٹانگ اڑائی ہے، کچھ تو انعام بنتا ہے نا؟ اس کے لہجے میں چھپی معنی خیزیت دیکھ کے سلمان مسکرا دیا۔ تو پھر میں جاؤں؟ وہ پوچھنے لگا۔ تم نہیں سلیمان، مجھے تعارف کروانا ہے اپنا۔ اس نے حیدر سے کہا تھا کہ وہ کسی برزل ابراہیم کو نہیں جانتا، اب اسے اپنی پہچان بھی تو کروانی ہے نا۔ اس کی آنکھوں میں جو سرد پن نظر آ رہا تھا، سلیمان نے دل ہی دل میں ایس پی کے بچ جانے کی دعا کی تھی۔ فاریسہ، جب تمہارے بابا نے منع کیا تھا، پھر بھی کیوں تم نے اپنا نام لکھوایا، بتاؤ مجھے؟ مہپارہ بیگم کڑے تیوروں سے اس کی طرف بڑھی تھی، جو کہ سہم گئی تھی۔ جب تم اچھے سے جانتی ہو کہ تمہارے بابا کو یوں اکیلی لڑکی کا کہیں بھی جانا گوارا نہیں ہوتا، اور کالج ٹرپ پہ مری جانے کی بات کر رہی ہو، وہ بھی 2 دن کے لیے؟ ماما پلیز، بس 2 دن کی تو۔ وہ ہلکا سا منمنائی تھی، مگر مہپارہ کی گھوری نے اس کی زبان کو وہیں روک دیا تھا۔ 2 دن تو دور، 2 گھنٹے کی بات ہی کیوں نہ ہو فاریسہ، تم جانتی ہو کہ تمہارے بابا جتنے مرضی پڑھے لکھے اور آزاد خیال ہیں، پر وہ بیٹی کے معاملے میں بالکل نہیں ہے۔ تمہیں پڑھنے کی اجازت بھی بس اس صورت دی گئی کہ تمہارا رشتہ کسی اونچی فیملی میں ہو جائے، اور لوگ تمہارے بابا کو باتیں نہ سنائیں کہ ناظرہ اوان کی بیٹی ان پڑھ ہے۔ 14 سال ہو گئے تمہیں پڑھتے ہوئے، کیا ایک دفعہ بھی اکیلی گھر سے باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے؟ تو اتنی دور وہ تمہیں کبھی نہیں بھیجیں گے، اس لیے فضول کی تکرار مت کرو۔ مہپارہ بیگم کے 2 ٹوک انداز پر وہ آنسو پیتی وہیں ٹک گئی۔ ایک موہوم سی امید تھی کہ اب منگنی ہو جانے کے بعد تو وہ کہیں جا سکتی تھی، پر مہپارہ بیگم نے وہ بھی ختم کر دی تھی۔ پھپھو، آپ کے کیے کی سزا کب تک مجھے ملے گی؟ وہ دل گرفتگی سے دل ہی دل میں عائشہ پھپھو سے مخاطب ہوئی۔
2 माह صبر کر لو، شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان کیا پوری دنیا دیکھنا۔ ماں پارا نے اس کے لٹکے منہ کو دیکھ کر اسے ایک اور امید کی کرن تمانی چاہی۔ کیا پتہ ماما، اس سونے کے پنجرے سے نکل کر دوسرے گھر جاؤں تو وہ بھی فارسہ کے لیے ایک پنجرا ہی ہو، جس میں مجھے بس اپنی مرضی سے سانس لینے کی اجازت ہوگی۔ اپنی خواہش کے ٹوٹ جانے پر وہ خود بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی تھی۔ ماں پارا بیگم کے دل پر لگی تھی، وہ نم آنکھوں سے اس کی پیشانی چومتی اسے اپنے ساتھ لگا گئی۔ ایسا کیوں سوچتی ہو تم؟ ہادی امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے، بہت آزاد خیال اور زندگی کو جینے والا ہے، دیکھ لینا تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ کئی دفعہ وہ اشاروں میں تم سے بات کرنے کا کہہ چکا ہے، مگر تمہارے بابا کی وجہ سے میں چپ ہو جاتی ہوں۔ کل تو وہ تمہیں موبائل گفٹ کرنے کا بھی کہہ رہا تھا، مگر میں نے منع کر دیا کہ 2 ماہ رہ کے شادی میں تبھی دے لینا، پھر تم بھی موبائل سے اپنی تصویریں بھی بنانا اور دوستوں کے ساتھ بھی گپ شپ کرنا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ ماں پارا بیگم نے اس کی جھولی میں امیدوں کے نئے جگنو ڈالے تھے، تو وہ بھی آنکھوں میں مستقبل کے خوشنما سپنے بنتی مسکرا دی تھی۔ پھر کیا میں یونیورسٹی سے ماسٹرز بھی کر لوں گی؟ اس کے مسکراتے لہجے پر انہوں نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، وہ اوان ہاؤس کی ساری سیکیورٹی پہلے سے ہی دیکھ چکا تھا، اس لیے کمال مہارت سے دیوار پھلانگتا لان سے گزرتا ہوا وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تو چوری چپکے بھی ناظرہ اوان کے روم میں جا سکتا تھا، مگر وہ بے خوف ہو کر اپنے دشمن کو خوف زدہ کرتا تھا۔ تفصیلی نگاہوں سے ہال کا جائزہ لیتا وہ پانی پینے کے خیال سے کچن میں گیا، فریج میں سے پانی کی بوتل نکالی، گلاس پکڑا اور پانی ڈال کر منہ سے لگاتا پانی چڑھا گیا۔ دشمن کے گھر کا پانی پی لیا ہے تم نے برزل ابراہیم، کیا اب اس پانی کو حلال کرو گے؟ وہ خود سے بولتا گلاس واپس رکھتا باہر کی جانب بڑھنے لگا، مگر کچن کی طرف آتے کسی وجود کو محسوس کرتا وہیں رک گیا اور آنے والے کا انتظار کرنے لگا۔ قدموں کی رفتار سے اتنا تو اسے بخوبی علم ہو گیا تھا کہ کچن کی طرف آتا وجود نسوانی تھا۔ عورتوں کی چیخو پکار کو برداشت کرنے کا ذرا موڈ نہیں برزل ابراہیم، وہ بڑبڑایا۔ تبھی فارسہ اوان نے کچن میں پاؤں رکھا تھا اور 6 فٹ سے نکلتے قد والے ایک انجان آدمی کو اپنے کچن میں دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ اس قدر بھونچکا کے رہ گئی تھی کہ اس کے حلق سے چیخ تک نہ نکل سکی تھی، جبکہ دوسری طرف برزل ابراہیم نے گہری نگاہوں سے اس فریز ہوئی لڑکی کو دیکھا تھا جو اپنی چیخ حلق میں ہی دباتی اسے حیران کر گئی تھی۔ مجھے بہت کم لوگ حیران کرتے ہیں، جن میں تم بھی شامل ہو چکی ہو۔ اچھا لگا تمہارا چپ ہونا، کیونکہ اگر تم ذرا بھی آواز نکالتی تو جان سے جاتی۔ برزل اسے سر ہلاتا پسٹل نکال کر شیلف پر رکھ گیا۔ فاریسہ جو پہلے ہی ڈر سے دم سادے کھڑی تھی، پسٹل کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی وہ اس کے آخری الفاظ پر خوف سے سفید پڑ گئی تھی۔ تم جو چور ہو؟ فاریسہ ہکلائی۔ تمہارے اس عالی شان گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں جو میرے کسی کام کا ہو، سوائے تمہارے باپ کے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ اپنے بابا کے لیے پریشان ہوئی تھی۔ ایک سوچ اس کے ذہن میں آئی، شاید کوئی مجرم جو اس کے باپ سے اب بدلہ لینے آیا تھا۔ کیا تمہارا باپ بھی تمہاری طرح ڈرپوک ہے؟ پھر تو ذرا مزہ نہیں آنے والا۔ پسٹل کو دوبارہ اپنی جیب میں رکھتا وہ باہر نکلنے لگا، مگر پھر کچھ یاد آنے پر اس کی طرف مڑا جو کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ واپس مڑتا دیکھ کر لرزنے لگی۔ بنا کوئی آواز نکالے یہیں بیٹھ جاؤ جب تک میں تمہارے باپ سے نہ مل کے آؤں، تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کر گیا۔ وہ زور زور سے سر ہلاتی وہیں کرسی پہ ٹک گئی۔ برزل کو یقین تھا کہ وہ جس قدر ڈری سہمی تھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گی، اس لیے وہ ایس پی ناظرہ اوان کے کمرے کی فوٹیج اپنے ذہن میں لاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور دائیں طرف مڑا جہاں ایس پی ناظرہ اوان کا کمرہ تھا۔ کھڑکی سے اندر جانا بری بات، برزل، میاں بیوی کی پرائیویسی کا خیال رکھا کرو۔ کھڑکی سے ہٹتا وہ دروازے کو نوک کرنے لگا اور تمیزدار بند کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ اگر یہاں حیدر یا سلیمان ہوتے تو اس کے مینرز پر حیران رہ جاتے۔ 2 دفعہ دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا تھا۔ مہاپارا بیگم رات کے اس پہر جہاں دروازہ نوک کرنے پہ حیران ہو کے اٹھی تھی، وہ بھی فارسہ کا خیال کر کے کہ وہ کئی دفعہ رات کو ڈر جاتی تھی، مگر سامنے کھڑے اس اجنبی کو دیکھ کے وہ بھی ششدر رہ گئی تھی۔ ہیلو، آئی ایم برزل ابراہیم، اصل میں مجھے آپ کے شوہر سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ آپ برائے مہربانی 5 منٹ کا ٹائم دیں اور کچن میں جا کر پانی پی کے خود بھی ریلیکس ہو جائیں اور اپنی بیٹی کو بھی ریلیکس کریں، شکریہ۔ وہ جتنے آرام اور سکون سے بولتا اندر داخل ہو کے دروازہ بند کر گیا تھا، مہاپارا بیگم کو اتنے ہی زور کا کرنٹ لگا تھا۔ یہ چور فارسہ کا خیال آتے ہی وہ کچن کی طرف بھاگی تھی۔ دوسری طرف برزل نے آرام سے سوئے ناظرہ اوان کو گھورتے ہوئے دیکھا اور جب اسے اٹھایا تو اس کی حالت بھی مہاپارا سے مختلف نہ تھی۔
تم ہو کون؟ اتنی جرت کہ ایس پی اوان کے گھر تک آ گئے؟ ناظرہ اوان نیند بگاتا اٹھ کر پسٹل پکڑنے لگا جو کہ پہلے ہی برزل کے قبضے میں جا چکا تھا۔ گڈ کوشچن، میں برزل ابراہیم ہوں اور جرت تو ابھی دیکھی کہاں ہے تم نے میری؟ دوسری بات، تمہارے گھر تک نہیں تمہارے کمرے میں موجود ہوں۔ کرسی کھینچ کے اس کے مقابل بیٹھتا ہوا اسے غصہ دلا گیا۔ اوہ، تو تم ہو برزل ابراہیم؟ تمہارے کارندے کو پکڑا تو تم اس کی تڑپ میں یہاں تک آ گئے؟ اب جو میرے گھر تک آئے ہو اس کی سزا بھی ملے گی، تم جانتے نہیں مجھے؟ ناظرہ اوان نے اپنے خوف پر قابو پا لیا تھا، آخر پولیس والا تھا، اس طرح کے کاموں سے کئی دفعہ پالا پڑا تھا، مگر برزل ابراہیم کے طریقے پر وہ ڈر ضرور گیا تھا۔ ایک بات، وہ میرا کارندہ نہیں بھائی تھا۔ دوسری بات، تم نے اسے پکڑا اور 5 منٹ بعد ہی اسے چھوڑ دیا، کیسے چھوڑا اسے یہ بھی تم جانتے ہو۔ تیسری بات، میں غلطی ایک دفعہ معاف کرتا ہوں، اور آخری بات، میرے راستے میں آنے کی بھول دوبارہ ہرگز نہ کرنا ایس پی، ورنہ اس بار نتیجہ برا ہوگا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہ تو جانتے ہوگے کہ کسی پولیس والے کے گھر آنا، اسے دھمکانے کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ ایسا کیس بنا دوں گا کہ تم… وہ اپنی وردی کا روپ ڈالنے لگا۔ برزل کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھو لیا، جیسے کسی بچکانہ بات پہ مسکرایا جاتا ہے۔ پر افسوس کہ تم میرے خلاف ہر کوشش میں ناکام ہو جاؤ گے۔ خیر، اب چلتا ہوں۔ پسٹل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا۔ ناظرہ اوان نے جلدی سے پسٹل پکڑنا چاہا، مگر برزل نے پھر سے پسٹل اچک لیا۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ تم پھر سے کوئی بے وقوفی کرو گے؟ ادھر آؤ۔ برزل ابراہیم اسے لیے ونڈو کے پاس آیا، جہاں سے باہر گیٹ کا منظر صاف نظر آ رہا تھا، جہاں اس کے باڈی گارڈ کو برزل کے بندے گھیرے بیٹھے تھے اور 2 لوگ اس کے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھ پہ پیچھے سے وار کرو گے تو بچ جاؤ گے؟ یہ لوگ 1 منٹ میں تمہاری فیملی اور گھر کو بھون ڈالیں گے، اس لیے سوچ سمجھ کر اب برزل ابراہیم کے راستے میں آنا، کیونکہ اب کی بار میرا کوئی بھائی نہیں بلکہ میں تمہارا مقابلہ کروں گا۔ اس کا پسٹل اس کے ہاتھ میں تھماتا وہ پر اعتماد قدموں سے چلتا اس کے کمرے سے نکلنے لگا۔ ایس پی اوان نے پہلے پسٹل اس کی پیٹھ پہ تانا، مگر اس کا ہاتھ ٹریگر پہ کانپنے لگا تو غصے سے پسٹل بیڈ پہ پھینک دیا۔ برزل ابراہیم لمبے لمبے ڈگ بھرتا نیچے آیا تو اوان ہاؤس کی ساری فیملی باہر موجود تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر آنے کی؟ احسن کا جوان خون گرم ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف لپکتا، برزل ابراہیم کے پسٹل کی نوک نے اسے وہیں روک دیا تھا۔ مجھے اس طرح کی بدتمیزیاں کچھ خاص پسند نہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا اور ایک سرد نظر سب کے چہروں پہ ڈالی جو خوف سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اور تم جو ہمارے گھر… احسن، خاموش ہو جاؤ، کوئی نہیں آئے گا اس کے راستے میں۔ ناظرہ اوان کی آواز پر احسن نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ برزل نے پسٹل اپنے بلیک لیدر کی جیکٹ میں رکھا اور آگے بڑھ گیا، مگر پھر اس کے قدم رکے تھے۔ فارسہ جو ماہپارہ بیگم کی اوٹ سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی خود پہ نظر پڑتے دیکھ کر چھپنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ میں نے تمہیں وہی کچن میں رکنے کا کہا تھا، مگر تم نے ثابت کیا کہ تم ڈرپوک ہونے کے ساتھ ساتھ نالائق بھی ہو۔ اس کی سزا ملے گی تمہیں فارسہ اوان، انتظار کرنا۔ وہ اس پر گہری نگاہ ڈالتا وہاں سے نکل گیا۔ بھائی، آپ نے ہمیں باہر رکنے کا کیوں کہا تھا؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی سلیمان نے پوچھا۔ اندر تم لوگوں کی ضرورت نہیں تھی، وہ گاڑی چلانے کا اشارہ کر گیا۔ ایس پی نے میڈیا کے سامنے اپنی واہ واہ کے لیے حیدر کو نہیں پکڑا تھا، بلکہ وہ رئیس کے آدمیوں کو بچانا چاہتا تھا۔ ایس پی کا کچھ لنک ہے ان کے ساتھ، پتہ کرو۔ جی بھائی، پر سب سے پہلے مجھے فارسہ اوان کے بارے میں ساری انفارمیشن چاہیے۔ برزل ابراہیم کی بات پر سلیمان نے چونک کر دیکھا۔ اسے برزل ابراہیم کے منہ سے شاید اس بات کی توقع نہیں تھی۔ 10 سال ہو گئے تھے انہیں ساتھ کام کرتے، کبھی بھی برزل ابراہیم کے منہ سے کسی لڑکی کا نام نہیں سنا تھا۔ جی بھائی، اپنی حیرت پہ قابو ڈالتا وہ مؤدب انداز میں گویا ہوا تو برزل اپنے موبائل کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے لگا۔ برزل ابراہیم کے جانے کے بعد وہ سب ناظرہ اوان کی طرف لپکے تھے، جبکہ ماہپارہ بیگم فارسہ کی طرف مڑی جو ابھی تک برزل ابراہیم کی آخری بات کے خوف کے زیر اثر تھی۔ تم ڈرو مت، وہ صرف دھمکا کے گیا ہے، تمہارے پاپا ہے نا، وہ سب سنبھال لیں گے۔ ماہپارہ نے اسے خوف سے نکالا تھا۔ بابا، یہ کون تھا جس کی اتنی ہمت کہ وہ اس ٹائم ہمارے گھر میں آ گیا؟ احسن کا غصے سے برا حال تھا۔ ایک مجرم تھا بس، جاؤ تم لوگ اپنے اپنے کمرے میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا۔ ناظرہ اوان کی پرسوچ نگاہیں کہیں ٹکی تھیں۔ کیسے سو جائیں بھائی صاحب؟ پہلی دفعہ آپ کی موجودگی بھی اس خوف کو ختم نہیں کر پا رہی کہ کوئی اتنی آسانی سے ہمارے گھر میں آ گیا ہے، کل کو وہ ہماری جان تک لے جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ شاہزر اوان کی بات پر باقی سب بھی متفق ہوئے تھے۔ ایسا نہیں ہوگا، تم لوگ سکون سے جا کے سو جاؤ۔ وہ اس وقت سوال جواب کے موڈ میں نہ تھے، اس لیے سب کو کہتے وہ باہر گارڈز کی باز پرس کرنے کی طرف بڑھے۔
سلیمان فارسہ عوان کی تفصیلات لیے اندر کی جانب بڑھا کے حیدر کو ٹائیگر سے پیار کرتے دیکھ کے رکا۔ میرے شہزادے، میرے ٹائیگر، تم نے ثابت کر دیا کہ تم نے میرا نمک کھایا ہے مجھ سے۔ تم نے میرا نمک کھایا ہے مجھ سے ہار کر تم نے میرا دل جیت لیا میرے لال۔ حیدر کے پچکارنے پر سلیمان کہا لگا گیا۔ حیدر اس کی موجودگی پر کچھ خفیف سا ہوتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارے جیسے بھائی سے یہ ٹائیگر اچھا ہے۔ حیدر کو اس کے دانتوں کی نمائش ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ وہ تو میں دیکھ چکا ہوں، مگر اتنا بھی پیار نہ جتاؤ پرائی چیز سے۔ یہ بھائی کا وفادار ہے، اگر اب کی بار کچھ ایسا کیا تو یہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ سلیمان کے کہنے پہ وہ منہ لٹکا گیا۔ اس ایس پی کو میں نے معاف نہیں کرنا۔ حیدر نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تم اس کی فکر نہ کرو، اسے بھائی خود دیکھ رہے ہیں، تم نئی اسائنمنٹ پہ کام کرو بس۔ سلیمان کے کہنے پہ وہ سر ہلا گیا تو سلیمان ہال میں آیا جہاں اسے مس زونا ملی۔ بھائی کہاں ہیں؟ وہ پوچھنے لگا۔ سر اس وقت جم میں ہیں۔ اس کے بتانے پر وہ جم کی طرف بڑھ گیا۔ بھائی یہ مس عوان کی انفارمیشن؟ وہ بلیک ٹراؤزر اور بلیک ٹی شرٹ پہ ملبوس برزل ابراہیم سے بولا، جو کہ تولیے سے منہ پہ آیا پسینہ صاف کرتا اسے گلے میں ڈال کر پانی کی بوتل منہ سے لگا گیا۔ بولو۔ فارسہ عوان ناصرہ عوان کی اکلوتی بیٹی ہے جو اسی شہر کے گرلز کالج میں گریجویشن کر رہی ہے۔ پڑھائی میں اچھی ہے، مگر اس کے باوجود وہ کسی اچھے ادارے میں نہیں گئی۔ وہ صبح 8 بجے اپنے ڈرائیور کے ساتھ کالج جاتی ہے اور 1 بجے واپس۔ صرف گھر تک محدود ہے، اگر کبھی شاپنگ کرنے بھی گئی ہے تو اپنی مدر کے ساتھ، اس کے علاوہ وہ کہیں اتنا آتی جاتی نہیں، حتیٰ کہ وہ نہ کسی اسکول ٹرپ اور نہ کسی کالج ٹرپ کے ساتھ گئی ہے۔ سلیمان کی بات پر اس نے سر ہلایا تھا۔ اور کچھ؟ سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ 6 ماہ پہلے اس کی منگنی رائل انڈسٹری کے مالک کے چھوٹے بیٹے ہادی انصار کے ساتھ ہوئی تھی اور 2 ماہ بعد شادی کا پلان ہے۔ آج کل وہ اپنے فیونسی سے نہ ملی ہیں اور نہ کوئی بات چیت، کیونکہ اسے موبائل کی سہولت نہیں دی۔ منگنی کے بارے میں بتاتے ہوئے سلیمان نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جو بالکل بے تاثر تھا۔ وہ کچھ بھی اخذ کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اوکے تم جاؤ اب۔ سلیمان کو جانے کا کہہ کر وہ ٹائم دیکھنے لگا جہاں گھڑی 10 بجا رہی تھی۔ تو آج ملتے ہیں تم سے فارسہ عوان۔ وہ اس کا خوف زدہ چہرہ آنکھوں کے سامنے لاتا مسکرایا تھا۔ ناظرہ عوان شدید غصے کے زیر اثر تھا اور بات چھوٹی بھی نہ تھی۔ برزل ابراہیم ایک ایس پی کے گھر میں نہ صرف آسانی سے داخل ہوا تھا بلکہ ناظرہ عوان کو اپنی بے خوفی کا کھلا چیلنج کر گیا تھا، اور یہی چیز ناظرہ عوان کو سکون نہ لینے دے رہی تھی۔ رات کو کون آیا تھا یا کیا ہوا تھا، یہ بات اس گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ میں نہیں چاہتا لوگوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع ملے اور آگے کسی اور کی ہمت پڑے عوان ہاؤس کی طرف نگاہ کرنے کی بھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ ناظرہ عوان نے سب کو باور کروایا اور اپنی کیب پکڑتا پورچ کی طرف بڑھا۔ میں سیکیورٹی بڑھا رہا ہوں، پھر بھی اب آنکھیں کھول کے رہنا تم۔ اپنے سیکیورٹی گارڈ کو گھورنے لگا جو نادم سا ہو کر سر جھکا گیا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ جب ایک ایس پی ہو کے آپ بے بس ہو گئے تھے تو وہ بیچارہ کیا کر سکتا تھا، مگر کہہ نہ سکا، کیونکہ کہنے کی صورت میں وہ نوکری کیا دنیا سے بھی جا سکتا تھا، کیونکہ ناظرہ عوان اس وقت ایک زخمی شیر کی طرح پھڑپڑا رہا تھا جس کے جنگل میں ہی کوئی اسے مات دے گیا تھا۔ آفس آ کر اس نے سب سے پہلے ایس ایچ او نسیم کو بلایا تھا۔ برزل ابراہیم کے بارے میں جو کچھ جانتے ہو یا جو کچھ ملے جلدی سے میرے ٹیبل پہ لا کے رکھو، 15 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ سختی سے آرڈر کرتا اسے جانے کا اشارہ کیا اور اپنے موبائل میں رئیس کا نمبر ری ڈائل کیا۔ نہیں، مجھے یہ خود ہی ہینڈل کرنا ہوگا۔ ایک عام سے آدمی کے ساتھ لڑنے کے لیے مجھے رئیس کی ضرورت نہیں۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے موبائل ٹیبل پہ رکھا اور برزل ابراہیم کے بارے میں سوچنے لگا، جس سے اس کی آنکھیں غم و غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی۔ تم نہیں جانتے برزل ابراہیم کہ تم نے شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالا ہے، بچنا ناممکن ہے۔ اب تمہارا ایسی سزا دوں گا کہ 7 پشتیں یاد رکھیں گی کہ ناظرہ عوان کے گھر میں گھسنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس سے مخاطب ہوتا وہ زور سے ٹیبل پہ ہاتھ مار گیا۔ نسیم کے آنے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، برزل ابراہیم گاڑیوں کے شو روم 20 کائے کا آنر ہے۔ پاکستان میں ٹوٹل اس کی 9 برانچز ہیں جو ہر بڑے شہر میں ہیں۔ باہر کے ملکوں کے ساتھ بھی اس کا لین دین ہے۔ 20 کائے پیلس میں اکیلا رہتا ہے۔ ماں باپ مر چکے ہیں اور سوائے ایک چچا زاد کے اس کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ سلیمان اس کا رائٹ ہینڈ ہے جو اس کے تمام معاملات پر نظر رکھتا ہے۔ نسیم کی انفارمیشن پر ناظرہ عوان سر نفی میں ہلاتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک ایس پی کے گھر میں بلا خوف گھسنے والا ایک عام آدمی نہیں ہو سکتا۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر نسیم نے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ اس دن حیدر کو پکڑا تھا کہ وہ اسمگلنگ کر رہا تھا، تو پھر
सॉरी सर, बात काटने की माफ़ी चाहता हूँ, मगर हैदर ही वो बंदा था जिसने स्मगलिंग की निशानदेही की थी और उन बंदों को पकड़वाने के लिए वो उधर रुका था, मगर हमारी गलती की वजह से असल मुजरिम भाग गए और उसे हमने पकड़ लिया। हालांकि 5 मिनट बाद आते फ़ोन ने हमें उसे छोड़ने पे मजबूर कर दिया था, मगर वो बेगुनाह। तुमसे जितना पूछा जाए उतना जवाब दिया करो नसीम, और जाओ यहाँ से। नाजरा अवान को उसका हैदर की फेवर में बोलना नागवार गुजरा था, इसलिए झिड़कते हुए बाहर की राह दिखाई। कुछ तो ऐसा है जो उसके बारे में ये पुलिस नहीं जानती, पता लगाना होगा, और ये काम दिलावर ही कर सकता है। उसने अपने ख़ास मुखबर का नंबर डायल करके मोबाइल कान से लगा लिया। वो ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट से बेतन किए शर्ट के कफ लिंक्स को फोल्ड करता सीढ़ियाँ उतर रहा था। हैदर उसे देखता उठ खड़ा हुआ। आप कहीं जा रहे हैं? हैदर के सवाल पर बर्जिल इब्राहिम ने अबरू उचका के उसे देखा था, जो गड़बड़ा गया था। मेरा मतलब है कि आपने आज मुझे लंच बाहर करवाने का बोला था। मैं मिस जोना के हाथ के बद जायका। इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करता, मिस जोना के नमूदार होने पर वो ज़बान को रोक गया था, मगर बर्जिल इब्राहिम ने उसकी कोशिश को अपने पाँव से कुचलते हुए खुद ही उसका भांडा फोड़ दिया था। सुन लिया आपने मिस जोना? आप मेरी गैर मौजूदगी में जो इसे चटपटे खाने बना बना के खिलाती हैं ना, ये उनका सिला है। बर्जिल इब्राहिम ने पलट कर मिस जोना को कहा, जबकि हैदर का दिल किया कि अपना सर किसी भारी चीज़ से टकरा दे, क्योंकि सामने वाले का तो वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। मेरा वो मतलब नहीं था मिस जोना। हैदर जल्दी से उसके करीब आया था। आखिर एक वाहिद मिस जोना ही तो थी जो उसकी मान लेती थी। जी क्या मतलब था आपका सर हैदर? मिस जोना की आंखों में हल्की हल्की खफकी देखकर हैदर बेचारगी से बर्जिल इब्राहिम को देखने लगा, जो उसकी हालत से काफ़ी महसूस हो रहा था। मेरे ख्याल में मिस जोना, आज से 2 हफ्ते तक आप हैदर की हर फरमाइश को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें तो बेहतर है। इतनी सी सज़ा तो बनती है आपके मेहनत से बनाए गए फास्ट फूड और बारबेक्यू की तौहीन पर। जी बिल्कुल सर। वो सर हिलाती चली गई तो बर्जिल इब्राहिम ने मुस्कुराती नज़र हैदर पर डाली, जो मुंह लटकाए बैठ गया था। हैदर ने तो बस उसके साथ लंच पर जाने की वजह से कहा था, वरना मिस जोना के कानों की वजह से ही तो वो जिंदा था। यह हैदर की ज़ाती राय थी अपने बारे में। मैं सोचता हूँ तुम्हें बाहर लंच करवाने के बारे में। फ़िलहाल तो तुम मिस जोना के हाथ के दाल चावल इंजॉय करो। उस पर अपनी शानदार मुस्कुराहट उछालता उसे तपाने का आखिरी पत्ता भी इस्तेमाल कर गया था और लंबे लंबे डग भरता लाउंज से निकलता चला गया। मामा पापा जाते हुए मुझे इस पत्थर दिल बंदे के सुपुर्द करके किस गुनाह की सज़ा दी है। हैदर की हालत उस वक्त उस इंसान की तरह थी जो अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार चुका था। फारिसा अवान गेट से बाहर निकलती अपनी गाड़ी की तलाश में नज़रें दौड़ाने लगी, मगर जिस मखसूस जगह पर उसकी गाड़ी और ड्राइवर इम्तियाज़ होते थे, आज वो जगह खाली थी। और उस कॉलेज में आए 4 सालों में ऐसा पहली दफ़ा हुआ था। ये अंकल कहाँ रह गए? वो कलाई पर बंदी घड़ी पर निगाह डालती इधर उधर देखने लगी। तभी 10 कदम के फासले पर मौजूद बर्जिल इब्राहिम पर नज़र पड़ते ही उसकी हालत रात से कुछ मुख्तलिफ ना थी। वो पथराई नज़रों से उसे देख रही थी, जो उसका तफसीली जायज़ा लेता उसके करीब आ गया था। फारिसा अवाम जो उसे यहाँ अपने सामने देखकर जामिद हो गई थी, होश की दुनिया में आते ही वो कॉलेज के गेट की तरफ कदम मोड़ गई, मगर बर्जिल इब्राहिम की सर्द आवाज़ पर ना सिर्फ उसके कदम थमे बल्कि दिल भी एक पल के लिए रुका था। तो तुम रात वाली गलती दोहराना चाहती हो? ओके वेल, मगर मैं एक दफ़ा ही किसी की गलती को लाइट लेता हूँ। अब की बार कॉलेज नहीं, तुम्हारे घर में तुमसे मुलाकात होगी। मेरे घर? वो बेयकीनी से बोली तो बर्जिल इब्राहिम ने पेंट की जेबों में हाथ फंसाकर रिलैक्स अंदाज में कहा, हाँ तुम्हारे घर पर, और इस दफ़ा तुम्हारे बाप के रूम में नहीं, सबके सामने तुम्हारे रूम में आऊँगा। वो कहकर उसके खौफ से पड़ते सफ़ेद चेहरे की तरफ देखने लगा। फिर उसकी निगाह उसके हाथ की दूसरी उंगली में पड़ी अंगूठी पे फिसली थी। क्या चाहिए? वो कनखियों से इर्द गिर्द गुजरते स्टूडेंट्स को देखती असल मुद्दे पे आई। असल में वो अपने ड्राइवर के आने से पहले उसे यहाँ से भेजना चाहती थी, क्योंकि वो कभी भी नाज़रा अवान को अपनी तरफ से मशकूक नहीं करना चाहती थी, और इसकी वजह उसका ये खौफ था जिसकी वजह से वो कभी अपनी सफाई पेश नहीं कर सकती थी। और ये खौफ उसके दिलो दिमाग में बिठाने वाला खुद उसका बाप था। इसीलिए वो कभी किसी के सामने खुल कर ना बात कर सकी थी और ना कभी अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ कर पाई थी, बस अपनी कम हिम्मती की वजह से, जिसका सबने फ़ायदा उठाया था और शायद बर्जिल इब्राहिम भी उठा रहा था। तुमसे कल रात के बारे में पूछने आया हूँ, तुम किचन में क्यों नहीं रुकी थी? बर्जिल इब्राहिम की निगाह दूसरी दफ़ा उसकी उंगली में पड़ी। उस हीरे की अंगूठी से उलझी थी, मगर चेहरा बेतासुर था। वो मैं मम्मा के साथ, उन्होंने कहा था।
फारिसा ने अपने दाईं जानिब खड़ी अपनी क्लास फेलो को देखा जो बरसिल इब्राहिम को बड़े इश्तियाक से देखती, शायद नहीं यकीनन उसकी वजाहत और पर्सनैलिटी पर कमेंट्स दे रही थी। मेरा कहा ज़्यादा ज़रूरी था फारिसा अवान, इसकी सज़ा मिलेगी। बरसिल ने उसके रंग बदलते चेहरे पर अपनी निगाहें फोकस की। सॉरी प्लीज़। उसकी कोई भी सज़ा सुने बगैर वो माफ़ी मांग गई। जिस पर बरसिल ने गहरा सांस भरा था, वो उसकी माफ़ी नहीं चाहता था। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बाबा, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। यकदम एक फ़कीर दोनों के पास रुका जिसकी आवाज़ पर फारिसा डर के पीछे हुई थी। बाबा जी को कुछ दोगी नहीं तुम? बरसिल इब्राहिम की बात पर फारिसा ने कुछ अचंभे से देखा। क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं, ये बरसिल इब्राहिम कह रहा था। अगर यहाँ सुलेमान होता तो शायद चकरा के रह जाता, और अगर हैदर ये सुन लेता कि बरसिल इब्राहिम के पास कुछ नहीं तो वो सदमे से शायद बेहोश हो जाता। मैं क्या दूँ? फारिसा अपने हाथ में पकड़े नोटबुक को पीछे करती अपने कंधे पर लटके बैग में से तलाशने लगी, मगर अगले ही पल वो ठिठक कर बरसिल इब्राहिम को देख रही थी जो उसके हाथ को पकड़ चुका था। ये ले बाबा जी, और दुआओं में याद रखिएगा। वो कमाल सादगी से उसकी उंगली से वो हीरे की अंगूठी उतार कर उस फ़कीर को देता, फिर पहले वाली पोजीशन में खड़ा हो चुका था। वो जो इस सारे अमल में फ्रीज़ हुई थी, बेयकीनी से उस फ़कीर को देखने लगी जो खुद भी उलझा सा उस अंगूठी को देखता आगे जा रहा था। वो मेरी अंगूठी, रुके। वो सदमे और बेयकीनी की कैफियत से वो उस फ़कीर की तरफ कदम बढ़ाने लगी, मगर बरसिल उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ कि वो बमुश्किल उससे टकराते टकराते बची। क्या तुम्हारे बाप ने ये नहीं बताया कि फ़कीरों को जो चीज़ दी जाए वो वापस नहीं लेते? इससे वो नाराज़ होकर बद्दुआएं देते हैं। वो पुरसकून था जैसे बहुत बड़ा बोझ सर से उतर गया हो, मगर फारिसा तो अभी तक सदमे की हालत में थी। वो उसकी मंगनी की अंगूठी थी। उसे अच्छी तरह याद था कि जब उसकी सास ने ये अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई तो कहा था, ये हादी ने स्पेशल दुबई से ख़रीदी थी फारिसा के लिए, वो भी पूरे 10 लाख की। इतना छोटा सा दिल एसपी की बेटी का, अफसोस की बात है। वो उसके तासुरात का जायज़ा लेता मायूसी से सरनफी में हिला गया। फारिसा ने अब की बार नम आँखों से उसे देखा था। वो रिंग मेरी नहीं थी। ओह, तो पहले बताना था। चलो कोई बात नहीं, जिसकी भी हो उसे सवाब ही मिलना है। वैसे वो कौन सा इतनी महंगी थी, यही कोई 1-2 हज़ार की। वो मासूम दिखने की अदाकारी अच्छे से कर रहा था, क्योंकि बरसिल इब्राहिम कभी मासूम बन नहीं सकता था। फारिसा उसे कहना चाहती थी कि यह रिंग कीमती थी, सबसे बड़ी बात कि मंगनी की थी, मगर उसके गले में जैसे आंसुओं का फंदा सा पड़ गया था। वो महापारा बेगम और नाजरा अवान के मतवक्का रद्द-ए-अमल को सोच के परेशान हो गई थी कि क्या कहेगी उनको। रिंग कहाँ गई? तुम्हारे अंकल के आने में 30 सेकंड रह गए हैं, बाकी बातें अगली मुलाकात में सही। वो उसकी नम आँखों, लरसते होठों पर निगाह डालता चल दिया। फारिसा रिंग के गम में मुब्तला उसके अल्फाज पे गौर ही ना कर सकी। बरसिल इब्राहिम ने अपनी गाड़ी के पास आकर देखा, जहां उसका ड्राइवर गुमसुम खड़ी फारिसा के पास आ चुका था और यकीनन कार ख़राब होने का बता रहा था। बरसिल ने मोबाइल पर कोई नंबर डायल किया और नजरें गाड़ी की पिछली सीट पे बैठी फारिसा पे टिकाई। यासिर, मुझे डायमंड की रिंग चाहिए आज रात तक। नहीं, डिज़ाइन मैं बताऊंगा, वैसी सेम होनी चाहिए और उसकी कीमत 20 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। कॉल बंद करता अब वह नज़रों से ओझल होती गाड़ी पर से नज़रें हटाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। फारिसा अवान सारे रास्ते ही रिंग की परेशानी और सबके सवाल जवाब पे सोचती हलकान होती आई थी। अपने बाएं हाथ को दुपट्टे की ओट में छुपाती हॉल में बैठती तंजीला बेगम और महापारा बेगम से सरसरी सलाम दुआ करती वो अपने कमरे में आके दरवाज़ा बंद किए बैठ गई। मामा को पता चल जाएगा, नहीं चच्ची को पता लगेगा। वो पूछेंगी क्या कहूँगी मैं, गुम गई? नहीं, बाबा गुस्सा करेंगे। वो बुड़बुड़ाती दोनों हाथों को आपस में मसलने लगी। मुझे मम्मा को बता देना चाहिए उसके बारे में। वो कॉलेज आ गया, पर मेरे कॉलेज का कैसे पता लगा उसे? वो वाकई में शदीद परेशान थी, इसलिए उसका दिमाग काम नहीं कर पा रहा था, वरना उसकी सोच की सुई बस इसी सोच पे आके न रुकती। मैं क्या करूं, किससे मदद लूं? अगर बाबा को पता लग गया कि मैं उससे मिली थी या उसने मेरी रिंग फ़कीर को दे दी तो वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे और चच्ची लोग समझेंगे वो मेरी वजह से घर आया था। क्या करूं मैं? वो गहरे इस्तराब में मुब्तला, गालों में फिसलते आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ती बरसिल इब्राहिम से आज दूसरा रिश्ता कायम कर गई थी। वो था नफ़रत का, और पहला रिश्ता जो उन 2 मुलाकातों में उभर कर आया था वो खौफ का था। उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो उसके नाम से ना वाकिफ़ थी और ना वाकिफ़ ही रहना चाहती थी। फिर वह सारा दिन किसी न किसी बहाने से अपने कमरे में ही मुकीद रही थी, मगर रात के डिनर के वक्त उसे नीचे आना पड़ा था। हाथ को दुपट्टे की ओट में करती वो सबको सलाम करती चेयर घसीट के टिक गई। कुछ पता चला भाई साहब उस लड़के का? कौन था, क्या चाहता था?
تنزیلہ بیگم ناظرہ اوان سے پوچھنے لگیں، جبکہ ان کی بات پر فارسہ اپنی جگہ چور سی ہو کے رہ گئی۔ میں نے صبح بھی کہا تھا کہ وہ ایک مجرم تھا، میرا مجھے دھمکانے یہاں آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ بھی مجھے پتا ہے، آپ لوگ بے فکر ہو کے رہیں۔ اچھا، جب سے ناول شروع کیا نا، یہاں پہ ناظرہ ہی لکھا تھا، میں نے غور سے پڑھا تھا، 2 الف تھے ناظرہ کے بعد اور اوان سے پہلے، لیکن اب میں نے دیکھا ہے کچھ جگہ پہ ناظر اوان لکھا ہوا ہے، تو آئی گیس ناظر پڑھتی ہوں، کیونکہ ناظرہ سے نا فیمیل والی وائبز آ رہی ہیں۔ اوکے، تو اوبیسلی سی بات ہے، مرد کا نام ہے تو پھر ناظر پڑھ لیتی ہوں۔ ناظر اوان نے 2 ٹوک بات کر کے اپنی توجہ خانے کی جانب مبذول کی۔ بابا، وہ بے اختیار پکار بیٹھی، مگر جس طرح انہوں نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تھا، اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دب گئے۔ کیا بات تھی؟ وہ بیزاری سے بولے۔ فارسہ کی آنکھیں پرنم سی ہو گئیں۔ ناظر اوان اپنے انداز سے ہمیشہ اسے باور کرواتا تھا کہ وہ اس کے لیے عام ہے اور رہے گی۔ اب بول بھی چکو، کم عقل لڑکی۔ اب تو ان کے لہجے میں ناگواری صاف محسوس کی جا سکتی تھی، جس کو ماہپارہ بیگم نے تعصب سے دیکھا تھا، جبکہ باقی سارے اس چیز سے لا تعلق ہو کے کھانے میں مصروف تھے۔ وہ میرے کالج میں اسپیچ کمپٹیشن ہے، بوائز کالج کے ساتھ میں ہرگز نہیں۔ جب ایک دفعہ کہہ دیا کہ تم بس کالج اور گھر کی حد تک رہو گی تو پھر، اور بات ختم اب، کہہ کے وہ پانی کا گلاس منہ سے لگا گئے۔ فارسہ نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ماہپارہ بیگم کی طرف دیکھا، جو افسوس سے سر ہلا کے رہ گئی تھی۔ ہمیشہ سے ان کو ناظر اوان کا فارسہ کے ساتھ رویہ برا لگتا تھا، مگر وہ اس کی وجہ سے خاموش ہو جاتی تھی۔ ویسے ڈیئر سسٹر، کیا تم بول لو گی سب کے سامنے؟ یہ قمر تھا، اس کا چچا زاد بھائی۔ اس کی بات پہ فارسہ نے غصے سے دیکھا، مگر قمر کے ساتھ بیٹھے احسن کی ہنسی دیکھ کے وہ لب کاٹ کے رہ گئی۔ پھر بڑی بے دلی سے وہ کھانا کھا کے مردوں کے اٹھنے کے بعد اٹھی، مگر تنزیلہ چچی کے سوال پہ رکی۔ تمہاری منگنی کی رنگ کہاں ہے؟ ان کے سوال پر خشک ہوتے گلے کو تر کرتی مڑی۔ اس کے روم میں ہوگی۔ ماہپارہ بیگم نے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتی سر ہلاتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج روم میں تھی، کل روم میں ہوگی، اور ایک دن سب کو پتہ لگ جائے گا۔ میں کیا کہوں گی سب کو؟ وہ سر تھامے بیڈ پہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی۔ وہ اس وقت اس بلو جینز اور وائٹ شرٹ والے برزل ابراہیم کو سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ اس گہرے آنکھوں والے برزل ابراہیم کو سوچ رہی تھی۔ میرا کام اچھے سے ہو جانا چاہیے۔ بات ختم کرتا وہ کھانے کی ٹیبل پہ آیا تھا، جہاں ہمیشہ کی طرح وہ دونوں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ شروع کرو تم دونوں، مس زونا کو اشارہ کرتا وہ دونوں سے بولا۔ مس زونا نے کھانا پلیٹ میں نکال کر اس کے سامنے رکھا اور خود ذرا سے پیچھے ہو کے کھڑی ہو گئی۔ ارے یہ کیا؟ اپنے حیدر میاں آج دال چاول کھا رہے ہیں؟ سلیمان، جو سارے واقعے سے لا علم تھا، حیدر کے آگے پڑی پلیٹ کو دیکھ کر حیران ہوا تھا، جو دل پہ پتھر رکھ کے کھا رہا تھا۔ اوہ حیدر، تم کافی سادہ ہوتے جا رہے ہو۔ کھانے میں سادگی بہت اچھی بات ہے۔ برزل ابراہیم نے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر اسے سراہا تھا، جو ضبط کے گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ لگتا ہے حیدر میاں کو سزا دی گئی ہے۔ سلیمان کو اس کا دال چاول کھانا اور پھر خاموش رہنا ہضم نہیں ہو رہا تھا، اس لیے مس زونا کی طرف دیکھا، جس نے کندھے اچکا دیے۔ سب جانتے تھے کہ مس زونا سوائے برزل ابراہیم کے کسی کو وضاحت نہیں دیتی تھی۔ کس نے دی ہے بتائے گا کوئی مجھے؟ کس کی اتنی ہمت کہ میرے بھائی کو اس طرح کی سزا دے؟ برزل ابراہیم اس کے سرخ چہرے کے تاثرات دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے میرے لیے اسٹینڈ لیا، مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ اب کیا میں یہ سادہ کھانا کھا سکتا ہوں؟ بڑے تحمل سے بولتا سلیمان کو کہا لگانے پہ مجبور کر گیا، کیونکہ وہ ساری گیم سمجھ چکا تھا۔ شور مائی لٹل برو۔ برزل ابراہیم مسکراہٹ دبا گیا۔ بھائی، ایس پی آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ سلیمان کی اطلاع پر برزل نے سر ہلایا۔ اچھا ہے سلیمان، اسے میرے بارے میں جاننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اس کے لیے اب اشد ضروری ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے بھائی کہ وہ آپ کے بارے میں جان تو لے گا، مگر کچھ کر نہیں پائے گا، کیونکہ 20 گائے جو بھی کام کرتے ہیں ان کے ثبوت نہیں چھوڑتے۔ سلیمان کا لہجہ مسکراتا تھا، جس کو سمجھ کر برزل کے لب پھیلے تھے۔ اس بار ناظر اوان کے ساتھ بلی چوہے کا کھیل کھیلنے کو دل کر رہا ہے۔ کھانے سے ہاتھ کھینچتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کھیل میں چوہا تو ناظر اوان ہوگا، مگر بلی؟ خاموشی سے کھانا کھاتے حیدر نے پہلی دفعہ اس گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ غصہ تو اسے بھی تھا ناظر اوان پر، جس نے جان بوجھ کے اسے پکڑا تھا۔ برزل ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے وہ خوف زدہ ہرنی آئی تھی، اس کے لب مسکرا اٹھے۔ ہے ایک ڈرپوک اور معصوم بلی، کہتا ہوا وہ چلا گیا۔ حیدر نے ناسمجھی سے سلیمان کی طرف دیکھا، جو خود اس کی بات کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ فارسہ اوان۔ سلیمان کے ذہن میں جھماکا ہوا، وہ حیرانگی سے سیڑھیاں چڑھتے برزل ابراہیم کو دیکھنے لگا۔
डरपोक बिल्ली। हैदर अभी तक उलझन में था। फारिसा अभी तक सोचों में डूबी थी कि दस्तक की आवाज़ पे अपने ख्यालों से निकलकर दरवाजे की तरफ देखा जहाँ अंजुम खड़ी थी। आ जाएं। वो सीधी होकर बैठी तो अंजुम कमरे में आई। उसके हाथ में कुछ था। छोटी बीबी, ये आपके लिए। एक छोटा सा डिब्बा था उसके सामने रखती वो चली गई। फारिसा जो पूछने लगी थी कि इसमें क्या है और किसने भेजा, मगर उसके जाने की फुर्ती देख के चुप हो गई और डिब्बा खोला जिसके अंदर एक छोटी सी मैरून वेलवेट कलर की डब्बी थी और साथ एक चिट थी। ये क्या है, वो सोचती डब्बी को खोलने लगी तो उसके अंदर हीरे की रिंग देख के वो सुस्त रह गई, जो बिल्कुल उस जैसी रिंग थी। बस फ़र्क था उसके अंदर बी का वो भी बड़े गौर से देखने पर नज़र आता था, वरना कोई सरसरी देखता तो ये पहचान ही ना पाता कि ये वो रिंग नहीं है। ये कैसे, किसने भेजी? वो उलझन का शिकार होने लगी। फिर उस चिट को खोल कर देखा तो उस पर लिखी इबारत पढ़कर वो हैरानगी के शदीद झटके के ज़रिए असर चली गई। ये रिंग पहन लेना और उतारने का कभी सोचना भी मत, वरना फिर तुम मुझे तो जान गई होगी कि मैं जो कहता हूँ वो करता भी हूँ। अब शुक्रिया तो फ़र्ज़ है तुम पे और ख़ुद को तैयार रखो, बहुत जल्द शुक्रिया वसूल करने आऊँगा। बर्ज़िल इब्राहिम। वो जैसे जैसे पढ़ती गई वैसे वैसे उसका दम खुश्क होता गया। वो सारी रात इसी कश्मकश में रही थी कि इस रिंग को पहनना है या नहीं, मगर वो सुबह तक फैसला न कर पाई थी। कॉलेज के लिए तैयार होकर रिंग को पकड़ के ड्रेसिंग के ड्रॉर में रखती। वो जाने के लिए मुड़ी के कमरे में दाखिल होती। माहपारा बेगम को देख के वो रुकी और अपना हाथ दुपट्टे की ओट में कर लिया। हो गई तैयार तुम? वो उसका तफसीली जायज़ा लेती बोली, जी ममा, असल में मैं तुमसे ज़रूरी बात करने आई थी। तुम्हारी सास की कॉल आई थी, वो डेट फिक्स करने आना चाहती हैं। मैंने कहा कि तुम्हारे बाबा से बात करके आपको बता दूंगी। माहपारा बेगम की बात पर वो गहरा सांस भरती अजीब से अंदाज में मुस्कुराई थी। और बाबा तो कहते होंगे कल के बजाय आज ही वो आ जाएं और मुझ मुसीबत को ले जाएं ताकि बाबा की फ़िक्र ख़त्म हो। उसके तंज पर माहपारा बेगम खामोश हो गई थी, क्योंकि यही जवाब नाजिर शाह से मिला था। पर मामा, मेरे पेपर्स, तुम फिक्र न करो, वो तुम्हारी स्टडी में कोई रुकावट नहीं डालेंगे, बल्कि वो खुद चाहते हैं कि तुम तालीम जारी रखो। माहपारा बेगम ने नरमी से उसका गाल सहलाया था। वो मुस्कुरा दी। रिंग कहाँ है? माहपारा बेगम उसके हाथ को देखती कह उठी। फारिसा गड़बड़ा गई। वो ड्रॉर में है। क्यों? कल भी तुम्हारी चच्ची रिंग के बारे में पूछ रही थी। जल्दी से पहनो। माहपारा बेगम के इसरार पर वो सर हिलाती, ना चाहते हुए भी वो रिंग निकाल कर उंगली की जीनत बना चुकी थी। नासिर अवान इस वक्त एक होटल में बैठा दिलावर का इंतज़ार कर रहा था, जो कि अपने दिए गए टाइम से 10 मिनट लेट हो चुका था। सब के सब नकारा लोग हैं यहाँ। कलाई पे बंदी घड़ी पर निगाह डालता वो पानी का तीसरा ग्लास मुंह से लगा गया। 2 दिनों से वो ऐसे ही पेचोताप खा रहा था। आखिर को कोई बड़ी दीदा दिलेरी से ना सिर्फ उसके घर में घुसा था, बल्कि सरेआम उसे धमकी से भी नवाज किया था। सॉरी सर, लेट हो गया मैं। तभी दिलावर उसके पास आता जल्दी से बोला। नाजिर अवान बस गुस्से से घूर के रह गया। काम का बताओ। बर्ज़िल इब्राहिम के बारे में जानने के लिए नासिर अवान बहुत बेताब था। सर, आउटवर्डली देखा जाए तो वो एक आम शहरी है जो बड़े शरीफाना तौर पे रह रहा है, मगर इनवर्डली वो शरीफ नहीं है। उसका बैकग्राउंड क्लियर है, उसका काम धंधा लीगल है, मगर उसका अपना एक गैंग है जो पूरे मुल्क में क्या बाहर के ममालिक में भी काम करता है। मगर हैरत की बात यह है कि वो क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं और बिना सबूत छोड़े वो कैसे सबकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं, ये भी नहीं मालूम। दिलावर की इन्फॉर्मेशन पर नासिर अवान का दिमाग गर्म हुआ था। ये इतलाआत है तुम्हारी? ये मुखबिरी करते हो तुम? कोई एक बात जो मेरे पते की बताई हो तुमने? एक आम आदमी के बारे में तुम? सर, वो आम आदमी नहीं है। किसी पुलिस स्टेशन, किसी भी इन्वेस्टिगेटर, किसी भी गैंग के पास उसकी ज़रा भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सबूत तो दूर की बात, कोई जानता भी नहीं कि वो काम क्या करता है। बस इतना है कि लोग उसके नाम को जानते हैं और उसकी इज्जत करते हैं, क्योंकि उसका उठना बैठना बहुत बड़े बड़े सियासतदानों और कानून के रखवालों के साथ है, क्योंकि वो फंडिंग बहुत देता है सियासी पार्टियों को। दिलावर ने उसकी बात काटकर सच्चाई बयान की, जो उसे किसी सूरत हजम नहीं हुई थी। पर अब उसका पाला मेरे साथ पड़ा है, नासिर अवान के साथ, और मैं बखूबी जानता हूँ कि अपनी बिल में छुपे सांप को कैसे बाहर निकालना है। एक दफ़ा वो मुझ पे खुल जाए, फिर केस बनाना और उसे अंदर करना बहुत आसान हो जाएगा। नासिर अवान की आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। सर, उसने क्या किया है वैसे?
یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے اور نہ تمہارے لیے جاننا ضروری ہے۔ تم بس اتنا کرو کہ جن سیاسی پارٹیوں کو وہ فنڈ دیتا ہے وہ کون سی ہیں، تاکہ پتہ چلے ان سے وہ کون سے کام نکلواتا ہے۔ ناظر عوان اٹھتے ہوئے کچھ نیلے نوٹ اس کے سامنے ٹیبل پہ رکھتا ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ وہ غائب دماغی کے ساتھ کلاس روم میں بیٹھی پینسل سے لکیریں کھینچتی سب سے لا تعلق تھی کہ اس کے ساتھ بیٹھی اس کی دوست ہیرا نے دوسری بار اسے ٹوکا دیا۔ کہاں گم ہو آج؟ ہاں کہیں نہیں، وہ بوجھل دل کے ساتھ گہرا سانس بھر گئی۔ مجھے لگا شاید اس ہینڈسم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہیرا کی معنی خیز بات پر وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کون ہینڈسم؟ ارے وہی جو اس دن کالج کے گیٹ پہ تھا تمہارے ساتھ، تمہارا منگیتر ہادی۔ اور کون؟ ہیرا کی بات پر وہ حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ وہ نہیں، وہ ویسے بہت زیادہ خوش قسمت ہو کہ تمہیں اتنا خوبصورت اور چارمنگ پرسنالٹی کا منگیتر ملا، اور اوپر سے لونگ اور کیئرنگ بھی۔ ہیرا اپنے ہی دھیان میں بولی جا رہی تھی۔ وہ بار بار کچھ کہنے کو لب وا کرتی پھر چپ ہو جاتی۔ اس کے خاموش ہونے کے بعد وہ بولتی کہ پرنسپل کے آفس میں اس کا بلاوا آ گیا۔ میڈم نے مجھے کیوں بلایا؟ خود سے کہتی اور سوچتی وہ پرنسپل رخشندہ کے آفس میں داخل ہوئی۔ جی آپ نے بلایا میڈم؟ فارسہ کے کہنے پر میڈم رخشندہ نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں وہ باہر آپ کے ڈرائیور آئے ہیں، آپ کے گھر سے کال آئی تھی کہ آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں، سو آپ کی ہاف چھٹی منظور ہو گئی ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ میڈم کی بات پر اس کا دھیان ماہپارہ بیگم کی طرف گیا جو صبح اسے اطلاع دے رہی تھی۔ اوہ تو وہ لوگ آج ہی آ گئے۔ دل گرفتگی سے وہ بیگ اٹھائے گیٹ کی طرف چل دی۔ باہر آ کر دیکھا تو ڈرائیور یا گاڑی کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ کچھ پریشان سی ہوتی ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی، تبھی ایک بلیک گاڑی کھڑی نظر آئی۔ یہ تو ہماری گاڑی نہیں ہے۔ وہ سر نفی میں ہلاتی واپسی کے لیے قدم موڑے کہ اپنے پیچھے کھڑے اس 6 فٹ سے نکلتے قد والے برزل ابراہیم کو دیکھ کر دل اچھل کر نہ صرف حلق میں آ رکا تھا بلکہ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے اٹک گیا تھا۔ یقیناً برا تو بالکل نہیں لگا ہوگا مجھے یہاں دیکھ کے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنسائے دلچسپی سے اس کے تاثرات جانچنے لگا۔ میں یہ، وہ اپنے خشک لبوں پہ زبان پھیرتی اپنا انگوٹھی والا ہاتھ آگے کر گئی جیسے کہہ رہی ہو کہ میں نے رنگ پہن لی ہے، اب کیا لینے آئے ہو؟ نائس۔ برزل ابراہیم نے رنگ کو اپنے ہاتھوں کی 2 پوروں سے چھو کر سراہا تھا، جو جلدی سے نہ صرف اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی بلکہ خود بھی 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ ویل گاڑی میں چلنا ذرا، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ وہ اس کی گھبراہٹ کا جائزہ لیتا بے نیازی سے بولا۔ نہیں، فارسہ قطعیت سے انکار کر گئی مگر اس کے دیکھنے پر جلدی سے وضاحت دینے لگی۔ وہ مجھے گھر جانا ہے، وہ میرا ڈرائیور۔ میں نے ہی بلوایا ہے تمہیں، تمہارا ڈرائیور ٹھیک 1 گھنٹے بعد اپنے ٹائم پر ہی آئے گا۔ فارسہ حیرت کے شدید جھٹکے کے زیر اثر اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے، وہ خود کو کوسنے لگی کہ گیٹ سے باہر ہی کیوں نکلی، پہلے ڈرائیور کی نشاندہی تو کر لیتی، مگر وہ فارسہ عوام تھی، سب کے حکم پر سر خم کرنے والی، اتنی سمجھداری کا مظاہرہ کیسے کر سکتی تھی؟ اب چلو گی کہ مجھے تمہارا ہاتھ پکڑ کر یا بازو سے کھینچ کے زبردستی گاڑی میں لے جانے کی دھمکی دینی ہوگی؟ اگر ایسا ہی کوئی سین کریٹ کرنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ برزل ابراہیم نے اپنے ازلی لاپرواہی والے انداز میں کندھے اچکائے تھے، جبکہ فارسہ سر نفی میں ہلاتی قدم بڑھا گئی اور اپنے دھک دھک کرتے دل کو قابو میں کرتی کنکھیوں سے کالج کے گیٹ کی طرف دیکھنے لگی جو بند ہو چکا تھا۔ پھر سڑک کی طرف دیکھا جہاں اس وقت اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ وہ اس سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سوائے رونے کے، اور اس نے ویسا ہی کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی اکٹھا ہونے لگا تھا، وہ ہمیشہ کی طرح اب بھی اس کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا گیا تھا، وہ بیگ سنبھالتی اندر بیٹھ گئی۔ اندر بیٹھنے پر اسے اندازہ ہوا وہ کوئی کار نہیں تھی بلکہ آمنے سامنے سیٹوں والی کوئی اور ہی گاڑی تھی، جس کی سیٹوں کے درمیان ایک ٹیبل تھا جس میں 2-3 قسم کے کھانے تھے۔ اپنے ڈر، اپنی بے بسی سے آنکھوں میں آ جانے والے آنسوؤں کو صاف کرتی وہ یہ نہیں دیکھ سکی تھی کہ 2 آدمی فرنٹ سیٹ سے اٹھ کر جا کے باہر کھڑے ہو گئے تھے۔ اصل میں مجھے لنچ کرنا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ تمہارے ساتھ کیا جائے، دوسرا شکریہ بھی تو وصول کرنا تھا اس ادنیٰ سی چیز کا۔ وہ رنگ کی طرف اشارہ کرتا پانی کی بوتل منہ سے لگا گیا۔ فارسہ کا دل کیا کہ وہ رنگ اتار کے اس کے منہ پہ دے مارے، مگر وہ ایسا کر نہیں پائی تھی کیونکہ اس کے اندر ایسا کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے تو اپنی کم ہمتی پر آرام سے آنسو بہانے لگی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تمہارے ان آنسوؤں سے فرق پڑے گا؟ بالکل نہیں، میرا اور تمہارا ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ تم آنسو بہاؤ اور میں کہوں کہ مت رو، تمہارے آنسو میرے دل پہ گر رہے ہیں، سو یہ صاف کرو اور سکون سے کچھ باتیں سنو اور چلی جانا۔ اس کی طرف ٹیشو پیپر بڑھایا جسے فارسہ نے مرے مرے ہاتھ سے تھام کے آنسو صاف کرنے لگی جو اس کٹھور کی باتوں پر بلا وجہ ہی آئے جا رہے تھے۔
لنچ کرنا ہے تو کر لو، ویسے بھی رات کا کھانا بمشکل ہی ہضم ہوگا تمہیں، کیونکہ میں تمہارے لیے رات تک ایک سرپرائز پلان کر رہا ہوں۔ کانٹے اور سپون کی مدد سے سیلڈ کھاتا وہ فارسہ کا دم خشک کرنے لگا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ جو ابھی اس کی پہلی بات پر سوچ میں پڑ گئی تھی، اب تو ششتر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، جو اتنی بڑی بات کہنے کے بعد بھی پرسکون سا کھانا کھا رہا تھا۔ تمہارے بابا سے بات کرنے سے پہلے میں نے سوچا تم سے پوچھ لوں، کیونکہ کل کو میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ مجھ سے کسی نے میری مرضی ہی طلب نہیں کی تھی۔ وہ شاید اسے اپنی باتوں سے ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے باتوں کے تیر چلاتا گیا، یہ دیکھے بنا کہ اگلا بندہ مرنے کے قریب ہو چلا تھا۔ نہیں، پھر سے اس کی آنکھوں سے جیسے سیلاب اتر آیا تھا۔ بابا مار دیں گے مجھے، بابا نہیں، پلیز مجھے معاف کر دیں، یہ نہیں۔ وہ آگے کا سوچ کر ہی نڈھال ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سننے کے بعد اس کا باپ اس کے منہ سے صفائی کا ایک لفظ بھی نہیں سنے گا۔ اس کے سفید پڑتے چہرے کی طرف دیکھ کر برسل نے کھانے سے ہاتھ روکا اور اب کی بار کچھ نرم لہجے میں گویا ہوا، تم فکر نہ کرو، جس طرح میں رشتہ طلب کروں گا تمہارے بابا تمہیں ماریں گے نہیں، بلکہ تمہیں محفوظ کریں گے۔ اس کی تسلی پر وہ مسلسل سرنفی میں ہلا رہی تھی۔ میری شادی ہونے والی ہے، ہاں تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ تیار ہو جاؤ، تمہاری شادی ہونے والی ہے، 2 دن دے رہا ہوں تمہیں، تیسرے دن آ جاؤں گا تمہیں رخصت کروانے کے لیے۔ وہ دھماکے پہ دھماکہ کیے جا رہا تھا، بنا سوچے کہ سامنے والے میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ان دھماکوں کے اثرات کو برداشت کر سکے۔ فارسہ کے ابھی سے ہاتھ پاؤں بھول گئے تھے۔ وہ زرد چہرہ لیے برزل ابراہیم کی طرف رحم کی اپیل کرتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ اس سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی، اور وہ اپنے باپ کو بھی جانتی تھی کہ وہ اس کو مارنے میں ایک پل بھی نہیں سوچیں گے۔ اب تمہیں جانا چاہیے کیونکہ ٹائم ہو گیا تمہارے ڈرائیور کے آنے کا۔ اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالتا دوسری اس پہ ڈالی جو سفید یونیفارم میں سفید ہو گئی تھی۔ اب 3 دن بعد تم سے ملاقات ہوگی، فارسہ عوان سے نہیں، فارسہ برزل ابراہیم سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس کے نکلتے ہی وہ بولا اور دور کھڑے آدمیوں کو اشارہ کرتا بلیک چشمہ آنکھوں پہ چڑھاتا ایزی ہو کے بیٹھ گیا۔ فارسہ مرے قدموں سے کالج کے گیٹ کی طرف بڑھتی اپنی زندگی کے آخری پلوں کو محسوس کرنے لگی۔ سر، برزل ابراہیم آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ SHO نسیم کی آواز پر ناظر عوان نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ بھیجو اسے، اور ہاں دروازے پہ ہی رہنا۔ نسیم کو کہتا وہ اپنا پسٹل نکال کر ٹیبل پر رکھ گیا، تبھی دروازہ کھلا اور بلیک جینز پہ گرے ٹی شرٹ پر بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے وہ اپنی بھرپور مردانہ وجاہت لیے اس کے سامنے تھا۔ سلامتی تو آپ پر بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی سلامتی نہیں چاہتے ہیں۔ اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھتا وہ مسکرا کے بولا، آپ کے گھر میں بنا اجازت گھسا تھا، جو آپ کو کافی ناقابل قبول لگا، اس لیے آپ کے تھانے میں اجازت سے آیا ہوں۔ یقیناً یہ بھی اچھا تو بالکل نہیں لگا ہوگا۔ برزل نے پرسکون نظروں سے ناظر عوان کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ تو ماننا پڑے گا برزل کے باپ بیٹی میں ایک چیز کامن ہے، وہ ہے مجھے دیکھ کے چہرہ لال کرنا، وہ ڈر کی وجہ سے اور یہ غصے کو ضبط کرنے کی وجہ سے۔ برزل نے سر جھٹکا۔ یہاں آنے کا مقصد؟ ایک ذاتی کام سے آیا ہوں، ویسے ملاقات تو گھر میں کرنی چاہیے تھی، مگر وہ کیا ہے نا، اس بار میں ذرا بے ادبی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اتنا ہلکا نہ لو لڑکے، ورنہ اس بار کی غلطی آخری غلطی بن جائے گی۔ ناظر عوان کے لہجے میں اور آنکھوں میں صاف نفرت دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ تو آپ لے رہے ہیں مجھے، یہ جو آپ کے مخبر میرے خلاف کچھ جاننے کی، کچھ تلاشنے کی غلطی کر رہے ہیں، تو میں بتا دوں کہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ میں برزل ابراہیم نے بولتے ہوئے دیوار پہ لگے کیمرے کی طرف دیکھ کے مسکرایا اور اپنی بات مکمل کی، کیونکہ میں ایک نہایت شریف آدمی ہوں اور شریفانہ طور پہ چھوٹا سا کاروبار کر رہا ہوں۔ تم فکر نہ کرو برزل ابراہیم، ثبوت ملے نہ ملے تو ثبوت بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہمارے لیے۔ ناظر عوان تلخی سے بولا، اچھی بات ہے، بہت اچھا لگا سن کر، مطلب کافی مزہ آنے والا ہے سیاسی اور شریف آدمی کی لڑائی میں۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق جملے کو ڈال گیا۔ اس وقت مجھے ایک اور کام سے آنا پڑا، اگر میرے گھر میں مجھ سے کوئی بڑا ہوتا تو وہ آتا، مگر وہ کیا ہے نا کہ گھر میں ہی بڑا ہوں، سو مجھے ہی آنا پڑا آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے۔ برزل کے آخری الفاظ نے ناظر عوان کے دماغ کو جھٹکا دینے کے بعد جنجنا کے رکھ دیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی؟ ناظر عوان اپنی سیٹ سے اٹھتا کھا جانے والے انداز میں چلایا تھا۔ ٹیک اٹ ایزی، ریلیکس، میں بھی تو ہوں نا جو تم سے رشتہ داری کرنے لگا ہوں، مگر صرف نکاح ہونے تک، پھر تمہارا اور میرا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں یہیں مار دوں، میری نظروں سے دفع ہو جاؤ، اور میری بیٹی کے بارے میں اب ایسا سوچنا بھی مت۔ ناظر عوان نے اسے قہر بھری نگاہوں سے گھورا تھا۔
जो रिलैक्स अंदाज में उठ खड़ा हुआ। तुम्हारी बेटी के बारे में ऐसा नहीं सोच रहा, उसे तो मैं ठीक से जानता भी नहीं, बल्कि देखा भी नहीं गौर से। ये सब तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि दामाद बनकर मैं तुम्हारे करीब आ सकूँ और तुम मेरे बारे में जानने के लिए यूं टके टके के लोगों के सामने पैसा न फेंको, इसलिए तैयार रहना पूरे 3 दिन बाद। कहकर वो जाने लगा। फिर कुछ याद आने पर पलटा। जो आग बरसाती निगाहों से उसे देखता अपने इश्ताल को काबू में किए हुए था। मैंने सुना था कि पुलिस वाले अपने दामादों की बड़ी इज्जत करते हैं, पर तुमने बता दिया कि मैंने ठीक सुना था, मगर उम्मीद गलत बंदे से लगा ली। 3 दिन बाद मुलाकात होगी। बाय सुसर जी। दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उछालता वो निकल गया। नाजिर अवान ने गुस्से से टेबल पे पड़ा ग्लास ज़मीन पे दे मारा। तुम्हारा कोई इलाज करना पड़ेगा, बहुत जल्द। नाजिर अवान मोबाइल हाथ में लिए अपने ऑफिस से निकला। वो रात तक परेशान और बेफिक्र रही थी। वो रात तक परेशान और फिक्रमंद रही थी। उसे रह रह के बर्जिल इब्राहिम की दीदा दिलेरी पर गुस्सा आ रहा था और अपनी शामत आने का इतना खौफतारी हो गया था कि वो कमरे में एक जगह से दूसरी जगह चक्कर लगाती मुसलसल दुआएं मांग रही थी और नाजिर अवान के रद्द-ए-अमल का सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। छोटी बीबी, आपको बड़े साहब अपने कमरे में बुला रहे हैं। वो अपनी सोचों में इस कदर महव थी कि अंजुम के आने पर चौंकी और उसके पैगाम पर दम साधे उसे देखने लगी, जैसे वो उसके लिए मौत का परवाना लेके आई हो। बाबा ने क्यों? धक धक करते दिल की रफ्तार को काबू में करती पूछने लगी, जो कंधे उचका के चली गई। ओह, तो बर्जिल इब्राहिम, तुमने मेरी मौत का सामान तैयार करवा दिया। मतलब मेरा आज आखिरी दिन था। अपने कमरे पर निगाह दौड़ाती वो आंखों में आए आंसुओं को अपने अंदर उतारती बोझल दिल लिए नाजिर अवान के कमरे की तरफ चल दी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी बर्जिल इब्राहिम, मर के भी नहीं। उस लम्हे उसे बर्जिल इब्राहिम से नफ़रत महसूस हो रही थी। जी। उनके कमरे में बैठे सब लोगों पर निगाह दौड़ाती वो हाथ मसलती नम आंखें महपारा पर जमाए बोली, जो परेशान और फिक्रमंद नजर आ रही थी। तुम्हारा परसों निकाह है। नाजिर अवान की इत्ला पर वो हैरान सी उनको देखती रह गई। वो तो किसी और अल्फाज की तवक्को कर रही थी। कल से तुम कॉलेज नहीं जाया करोगी, बल्कि परसों तक इस घर से बाहर पाँव भी नहीं रखना। कुछ मुखालिफ लोग ताकुब में हैं, इसलिए परसों हादी के साथ निकाह है तुम्हारा, और रुखसती कुछ दिन बाद। नाजिर अवान ने बात ख़त्म करके उसे जाने का इशारा दे दिया। उनके कमरे से निकलती वो हैरान परेशान थी और समझ नहीं आ रही थी कि वो बच कैसे गई। फिक्र न करो, जिस तरह मैं रिश्ता तलब करूँगा तुम्हारे बाबा तुम्हें मारेंगे नहीं, बल्कि महफूज करेंगे। बर्जिल इब्राहिम के अल्फाज उसके कानों में गूंजे थे। वो गहरा सांस भर के रह गई। बाबा, उसका फारिसा से शादी करने का क्या मकसद हो सकता है? फारिसा के जाने के बाद एहसन ने सवाल किया, बल्कि सब ही उसी उलझन में थे। उनको भी बर्जिल इब्राहिम के इस इक़दाम की समझ नहीं आ रही थी। वो सिर्फ अपने खौफ में मुब्तला करना चाहता है मुझे। वो चाहता है कि मैं उससे डर जाऊं और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करूं, वरना इसके अलावा और उसका क्या मकसद हो सकता है? तो भाई साहब, आप क्यों उसे दुश्मनी ले रहे हैं? जो उस रात हमारे घर में आ गया, अब शादी का कह रहा है, वो तो कुछ भी कर सकता है ना? तंजीला बेगम, जो इस सारे अमल से कुछ खौफज़दा हो गई थी, नाजिर अवान से बोली, मगर उनके चेहरे पर बरहमी के आसार देखकर खामोश होकर अपने शौहर की तरफ देखने लगी, जो उनको चुप रहने का इशारा कर रहे थे। वो सिवाय डराने धमकाने के और कुछ नहीं कर सकता। जब तक मैं हूँ, आप लोगों को खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस कल तक जो कुछ ज़रूरी है वो करें। मैंने हादी से बात कर ली है, उनको कोई मसला नहीं है कल निकाह करने में। वो 10 लोग आएंगे। नाजिर अवान की बात मुकम्मल सुन के महपारा बेगम उठ खड़ी हुई। आप जो कहेंगे वो हो जाएगा, मगर इस बात का ख्याल रखिएगा कि उस मुजरिम के चक्कर में मेरी औलाद को कोई नुकसान न पहुँचे। वो कहते हुए चली गई। नाजिर अवान ने पुरसोच निगाहें दीवार पर टिका दी। अब उनको कोई मजबूत हिकमत अमली करनी थी। वो घर आया तो सुलेमान और हैदर उसे हॉल में बैठे ही मिल गए। वो अपने कमरे में जाने का इरादा कैंसिल करता उन दोनों की तरफ पलट आया। हम आपका कब से वेट कर रहे थे। हैदर उसे देख के उठ खड़ा हुआ। खैरियत थी? वो सामने सोफे पर टिक कर हाथ में पकड़ा मोबाइल सोफे पर रख गया। हाँ, वो मुझे शॉपिंग पे जाना था, सुलेमान भाई के साथ ही। उसके देखने पर वो जल्दी से सुलेमान की तरफ इशारा कर गया, जिस पे सुलेमान मुस्कुराया। हाँ ज़रूर जाओ। वो बोलता सुलेमान को तो नहीं, हैदर को ज़रूर हैरान कर गया, मगर बर्जिल के मगर पर वह सांस रोक गया। अपनी आंखें खुली रखा करो हैदर। इस मुल्क में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी कमज़ोरियों की तलाश में हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी कमज़ोरी बनो। जी भाई, आप फिक्र न करें, वो मजबूत लहजे में बोला। बर्जिल इब्राहिम ने सर हिलाया। कल दोपहर को तुम दोनों मुझे तैयार मिलो।
وہ اٹھتا ہوا دونوں سے مخاطب ہوا۔ کیوں؟ سلیمان نے پوچھا۔ بارات لے کے جانا ہے ایس پی کے گھر، وہ آرام اور سکون سے بولتا، موبائل ہاتھ میں پکڑتا، ان دونوں کے حیران چہروں پہ نظر دوڑاتا سیڑھیاں چڑھ گیا، جبکہ وہ حیرت کے شدید جھٹکوں سے نکلتے اب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کیا جو انہوں نے سنا اس کا وہی مطلب تھا جو وہ سمجھ رہے تھے۔ فارسہ وائٹ فراک اور چوڑی دار پاجامے میں، وائٹ دوپٹہ بائیں کندھے پہ ڈالے اور سرخ کام دار دوپٹہ سر پہ لیے، ہلکے پھلکے میک اپ اور جیولری میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی کہ سامنے صوفے پہ بیٹھے ہادی کی نگاہیں مسلسل اس کے ارد گرد ہی گھوم رہی تھی، جبکہ فارسہ اس کی نگاہوں کے تاثر سے بے نیاز آنے والے وقت کے بارے میں سوچتی پریشان ہو رہی تھی۔ بے اختیاری میں وہ بار بار انگلی میں پہنی برزل ابراہیم کی انگوٹھی کو گھما رہی تھی۔ وہ برزل ابراہیم کو ذرا پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اس کے خوف کے زیر اثر وہ آج تک یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اسے ناپسند کرتی ہے کہ نفرت۔ احسن مہمان آ چکے ہیں، تمہارے بابا کہاں ہیں؟ ماں پارا بیگم احسن کے قریب آئیں۔ مما، بابا ذرا سیکیورٹی سسٹم چیک کرنے گئے ہیں۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی آخر ہو کیا رہا ہے؟ تمہارے بابا یہ تو کہتے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ دھمکی دے رہا ہے، پھر یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ رشتہ دار کتنی باتیں بنائیں گے، آخر کار وہ بھی تو سب محسوس کر رہے ہیں نا۔ ماں پارا بیگم فکر مندی سے گویا ہوئی، کیونکہ وہ لوگوں کے طرح طرح کے سوالات کے جواب دے دے کے تنگ آ چکی تھی۔ مما، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بابا پولیس میں ہیں اور سب کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی پولیس والا کسی مجرم پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ اس طرح کی دھمکیاں ہی دیتے ہیں۔ بابا کو بس نکاح کر کے اس دھمکی کے اثر سے نکلنا چاہتے ہیں۔ وہ آ گئے بابا، احسن کے نرمی سے کہنے پر وہ مسکرائیں، پھر اس کے ناصر اوان کی طرف اشارہ کرنے پر اس طرف متوجہ ہوئی جہاں ناصر اوان اور شاہزر اوان آ رہے تھے۔ مہمانوں کی ریفریشمنٹ کا بندوبست کریں، مولوی صاحب عصر کی نماز ادا کر کے آئیں گے۔ ناصر اوان نے ماں پارا بیگم سے کہا۔ جی، میں نے کہہ دیا ہے انجم کو۔ ایک نظر ہال میں بیٹھے مہمانوں پہ ڈال کر وہ فارسہ کی طرف بڑھیں جو کچھ پریشان سے لگ رہی تھی۔ ان کے لاکھ دلاسے تسلیوں کے باوجود وہ اپنے ڈر سے نکل نہیں پا رہی تھی اور آگے کیا ہوگا یہی سوچ کے پریشان ہو رہی تھی۔ اس گھر میں بس فارسہ اوان ہی تھی جسے پورا یقین تھا کہ وہ آئے گا، کیونکہ ان 3 ملاقاتوں میں وہ اتنا تو اسے جان پائی تھی۔ مسٹر ہادی، کیا آپ اپنے موبائل کا اسپیکر آن کر کے میرا پیغام سب تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے؟ ہادی نے کسی انجانے نمبر سے کال یس کر کے موبائل کان سے لگایا تھا کہ دوسری طرف سے ایک مسکراتی آواز پر اس نے اپنی آنکھوں پر لگے نظر کے چشمے کو ہاتھ کے انگوٹھے سے درست کرتا پوری اوان فیملی پر نظر دوڑانے لگا، جو سب بھی اسے کچھ پریشان سا دیکھ کر کچھ نہ کچھ معاملہ سمجھ گئے تھے۔ اسپیکر آن کرو ہادی۔ اوان ہاؤس کے سب سے بڑے بیٹے ایس پی ناصر اوان کے کہنے پر ہادی نے اسپیکر آن کیا۔ میں نے سنا ہے یہاں نکاح کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ دوسری طرف سے آتی آواز پر ایک دفعہ سب ساکت ہوئے تھے کہ اسے پتہ کیسے چل گیا، وہ تو سب چوری کر رہے تھے اس کے دیے گئے ٹائم سے 1 دن پہلے۔ آپ لوگ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ مجھے پتہ کیسے لگ گیا ہے؟ تو اس کے لیے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ فارسہ اوان میری ہے، تو جو میرا ہو جاتا ہے اس کو نظر میں رکھنا اور اس پر نظر رکھنا مجھے بخوبی آتا ہے۔ اس کے مسکراتے لہجے پر فارسہ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ تمہاری یہ بھول جلد ختم ہو جائے گی برزل ابراہیم، اب کی بار شاہزر نے مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے احسن اور قمر کو مولوی کو جلد لانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ سمجھ کر سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے خوشی ہوئی یہ سب جان کر کہ آپ لوگوں نے خود ہی سارے انتظامات کروا لیے نکاح کے، اب بس دلہے کی مطلب کہ میرے آنے کی دیر ہے، تو وہ آپ فکر نہ کریں، مولوی کے آنے تک میں بھی حاضر ہو جاؤں گا۔ اچھا ہے میرا اور فارسہ کا نکاح اس کے اپنوں کے سامنے ہو، تاکہ وہ مجھے بعد میں یہ طعنہ نہ دے کہ میں نے اس کے اپنوں کے سامنے اسے اپنے نام نہیں کیا۔ جیسے جیسے وہ بولتا جا رہا تھا سب کی سانس بیٹھتی جا رہی تھی۔ فارسہ نے تو اپنے ساکت دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ یقین کیا تھا کہ دل کے ساکت ہو جانے پر بھی وہ سانس کیسے لے پا رہی تھی۔ فارسہ میری زندگی اچھے سے تیار ہونا اور وائٹ ڈریس پہننا، کیونکہ وائٹ کلر میرا فیوریٹ کلر ہے جو تم پہ بہت سوٹ کرتا ہے۔ اوکے، پھر ملتے ہیں 1 گھنٹے بعد تمہیں مسز برزل ابراہیم بنانے کے لیے۔ فارسہ کی جان نکالتا وہ کھٹاک سے فون رکھ گیا۔ ہادی نے اپنے چہرے پہ آیا پسینہ صاف کیا اور سب کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ اب کیا کرنا ہے۔ بابا، مما، پلیز بچا لے مجھے، فارسہ روتی ہوئی ماں پارا بیگم کے سینے سے جا لگی۔
जिन्होंने डुबडुबाई आंखों से अपने शौहर की तरफ देखा। हम बर्जिल इब्राहिम को इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे। उसने 1 घंटे बाद आने का कहा है ना, तो अच्छा है 1 घंटा आने के बाद। वो फारिसा अवान से नहीं, फारिसा हादी से मिलेगा। जल्दी निकाह ख्वां को बुलाओ। शाहजर अवान के बोलने पर जहां बाकी सबके चेहरे पर उम्मीद की किरण आई, वहीं हादी ने अपने खुश्क लबों पर ज़बान फेर कर अपनी ऐनक को दुरुस्त किया था। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि बर्सिल भाई शादी करने जा रहे हैं और हम बारात लेके जा रहे हैं एसपी के घर। हैदर, जिसका दिमाग बर्सिल इब्राहिम के अहकामात से सुन हो चुका था, अपने साथ ड्राइविंग सीट पर बैठे सुलेमान से बोला, जिसने कंधे उचकाए थे। मैं भाई के फैसलों पर कभी इतना हैरान नहीं हुआ जितना अब हुआ हूँ, क्योंकि मुझे इस फैसले के पीछे छुपे मकसद की कोई समझ नहीं आ रही। भाई के लिए एसपी एक मामूली परेशानी है, मगर इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहे हैं, कुछ मालूम नहीं है। सुलेमान की बात पे हैदर गहरा सांस भर के रह गया और एसपी के बंगले के आगे गाड़ी रोक दी। दूसरी तरफ नाजिर अवान मुसलसल बढ़ते गुस्से को काबू में करता इधर से उधर टहलता एहसन और कमर का इंतज़ार कर रहा था, जो अभी तक नहीं आए थे। कहाँ रह गए ये लड़के? मोबाइल पर उनका नंबर मिला था। वो परेशान हो उठा था, जो कि मुसलसल बन जा रहा था। आप लोग यकीनन हमारा ही इंतज़ार कर रहे होंगे। बर्जिल इब्राहिम की आवाज़ पर वो सब चौंक कर हॉल के दरवाजे की तरफ देखने लगे थे, जहां ब्लैक पैंट पर वाइट बटन डाउन शर्ट और ब्लैक कोट पहने अपनी मर्दाना वजाहत लिए वो सबके सांस रोक गया था। फारिसा ने अपने सफ़ेद पड़ते चेहरे और डुबडुबाई आंखों के साथ महपारा बेगम की तरफ देखा, जो खुद जामिद थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सिक्योरिटी, दफ़ा हो जाओ वरना। नाजिर अवान हैरानगी से निकलता चिल्ला उठा था। हिम्मत? अभी भी आपको मेरी हिम्मत का अंदाज़ा नहीं हुआ ससुर जी? नाजिर अवान के सुर्ख चेहरे पर मुस्कुराती निगाह डालता वो उसे मज़ीद तपा गया था। तुमने हमारी हिम्मत देखी नहीं अभी। हसनैन ने आंखें निकाली थी, जिस पे सुलेमान गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगा, मगर बर्जिल ने हाथ के इशारे से रोक दिया। मैं कह रहा हूँ दफ़ा हो जाओ, वरना ये दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। पिस्टल निकालकर बर्जिल इब्राहिम पे तान गया, जो मुस्कुरा रहा था। सुलेमान और हैदर ने पिस्टल निकालकर एसपी की तरफ ताने थे, जिस पर फारिसा की चीख निकल गई। बर्जिल इब्राहिम ने उस डरी सहमी हिरनी की तरफ एक ख़ास निगाह डाली, जो कि आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ ही देख रही थी। नीचे करो पिस्टल। ये क्या तरीका है सुलेमान? वो मेरे ससुर जी हैं, क्या मुझे इतना बेअदब समझा हुआ है? मसनूई खफकी से उनको कहता वो लंबे लंबे डग भरता सोफे की तरफ आया और आके बैठ गया। वो आगे मौलवी साहब, निकाह शुरू करें, क्योंकि मुझे इतनी देर किसी के घर बैठना पसंद नहीं है। मौलवी को पास आने का इशारा करता वो शाहजर अवान से मुखातिब हुआ। और मुझे तुम्हें अपने घर बिठाने का शौक भी नहीं है। मैं नहीं जानता कि तुम कैसे मेरी सिक्योरिटी को चकमा दे के मेरे घर में घुस आए, मगर मैं इतना डरपोक नहीं कि तुम्हारी इस घटिया बात को मान लूँगा। मुझे इस वक्त तुम्हें मारना भी पड़ा तो मार दूंगा। एसपी नाजिर की आंखों में नफरत और गुस्से की चिंगारियां साफ देखी जा सकती थी। जी जानता हूँ मैं, और ये भी जानता हूँ कि आप लोग ये नहीं चाहेंगे कि मेरी वजह से मेरे 2 साले मारे जाएं। अब इस सब में एहसन और कमर का क्या कसूर भला? उसके मुंह से निकलते अल्फाज सबको साकित कर गए, हाँ सिवाय उन तीनों के जिनके चेहरों पर खून जला देने वाली मुस्कुराहट थी। एहसन, महपारा बेगम की आंखों से आंसू छलके थे, और फारिसा तो बस मरने के करीब थी। कहाँ है मेरा बेटा? तंजीला बेगम चिल्ला उठी थी। भाई साहब, मेरे बेटे का इसमें क्या कसूर है? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो फिर देखिएगा। रिलैक्स खातून, आप बेफिक्र हो जाएं। अगर आप खुशी खुशी ये निकाह पढ़ा देंगे तो उनको कुछ नहीं होगा, वरना। सब पर एक नज़र डालता वो रुका था। वरना शायद आप लोग उनको जिंदा ना देख सकें। वो जितना खुद पुरसकून था उतना ही सबको बेसकून कर रहा था। फिर एक कटीली निगाह हादी पे डाली, जो कुछ अजीब निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था, बल्कि कुछ कर भी रहा था। क्या कर रहा था बर्जिल इब्राहिम समझ कर मुस्कुरा दिया था। नहीं, महपारा बेगम रो दी थी। नासिर अवान ने बेबसी से पिस्टल वाला हाथ नीचे किया था और फिर कुछ सोचकर मोबाइल पर नंबर डायल करने लगा। अगर एक कॉल भी हुई तो अपने बेटों की ज़िंदगी मुश्किल में डालोगे। तुम्हारी कोई कॉल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मगर शायद कुछ ऐसा हो जाए कि ये दोनों खातून बर्दाश्त न कर पाए। वो महपारा बेगम और तंजीला बेगम की तरफ इशारा करता हुआ बोला, फिर उठ खड़ा हुआ। 2 मिनट है, सोच लें, या तो बेटी मुझे सौंप दें या बेटे। वो नाजिर अवान की तरफ आया था।
अगर बेटी सौंपेंगे तो बरजिल इब्राहिम ये गारंटी देगा कि जब तक जिंदा रहूँगा इस तक कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। अगर बेटे सौंपेंगे तो फिर सारी ज़िंदगी उनको तरसेंगे आप लोग। मेरे जाने के बाद अगर आप लोग पूरे मुल्क का कानून भी ले आएंगे तो आप लोग कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि ये काम मैंने किया है। वो जेबों में हाथ फंसाकर नाजिर अवान के करीब आया था। क्योंकि मैं एक आम और शरीफ आदमी दिन दिहाड़े एसपी के बेटों को अगवा कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं सुसर जी। बरजिल के लबों पे बड़ी जानलेवा मुस्कुराहट थिरक रही थी जो नाजिर अवान को अंदर तक जला गई थी। बहुत पछताओगे तुम। नफरत ही नफरत थी। बिल्कुल यही आपसे कह रहा हूँ कि मेरी बात ना मान के बहुत पछताएंगे। निकाह शुरू करें मौलवी साहब। बरजिल इब्राहिम सोफे पर आके टिक गया और सुलेमान और हैदर को पास आने का इशारा किया। कब से खामोश तमाशाई बने मौलवी ने नाजिर अवान को देखा जो बरजिल इब्राहिम को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। फिर शाहजर अवान को जिसने ज़रा इस्पात में हिला दिया था। मापारा बेगम ने कर्ब से आंखें बंद की थी। फारिसा एक आखिरी उम्मीद भरी नज़र माँ बाप पे डालती रह रो पड़ी थी। हादी ने सट निगाहों से बरजिल इब्राहिम के फातिहाना चेहरे की तरफ देखा था और हसनैन ने अपने बाप की बेबसी देखकर गुस्से से मुट्ठियां भींच ली थी। फारिसा नहीं जानती थी उसने कैसे कब साइन किए थे। वो आवाज़ों में तब आई थी जब बरजिल इब्राहिम उसके पास आ खड़ा हुआ था। चलो नहीं, वो सर नफ़ी में हिलाती अपनी माँ की तरफ बढ़ने लगी थी। ये कोशिश निकाह से पहले करनी चाहिए थी मैम। उसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लेता वो बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगा। नहीं मम्मा, बाबा। वो रो दी थी मगर बरजिल इब्राहिम बिना परवाह किए आगे बढ़ता रहा और सुलेमान और हैदर भी अपना अपना काम ख़त्म करते उसके पीछे चल दिए। हो गया। फारिसा को पिछली सीट पर धकेल कर वो सुलेमान की तरफ मुड़ा। जी भाई, आपके कहे के मुताबिक मैंने एसपी के घर की मोबाइल सर्विस हैक कर दी थी जिससे 1 घंटे तक वो जिसको भी कॉल करेगा नंबर बंद होने का ही जवाब मिलेगा। गार्ड्स को भी नजम का लाया गया मशरूब पिला दिया गया जिसका असर 2 मिनट तक ख़त्म हो जाएगा। हादी के अलावा और किसी के मोबाइल में वीडियो नहीं बनाई गई और हादी का मोबाइल से वो वीडियो डिलीट करके उसका सारा सिस्टम ही ब्लॉक कर दिया है कि कहीं और भी होगी तो नहीं मिल सकेगी उसे। एसपी के सिक्योरिटी कैमरे भी हैक्ड हैं। गुड, आ जाओ। दोनों को कहता वो दूसरी तरफ से आकर फारिसा के साथ टिक गया जो अब आंसू रोक कर खौफज़दा होने लगी थी। मुझे आपका ससुराल ज़रा पसंद नहीं आया, किसी ने भी खाने का नहीं पूछा। हैदर की बात पर वो मुस्कुरा दिया। कभी ऐसे बाराती बंद कर भी तो नहीं गए ना तुम। बरजिल ने फातिहाना नज़र फारिसा के झुके सर पे डाली थी। ये तो है, वैसे भाभी बहुत क्यूट है पर अफसोस कि ये मेरी तरह बहुत बहादुर हैं। हैदर की बात के पीछे छुपे मतलब को समझकर वो दोनों हंस दिए। यही तो चीज़ यहाँ तक ले आई मुझे, वो खुद से बोलता मुस्कुराया। बरजिल इब्राहिम के जाने के कुछ देर बाद ही एहसन और कमर घर में दाखिल हुए। सब उनकी तरफ बेकरारी से लपके। मेरे बच्चे तुम ठीक हो ना? तंजीला बेगम भाग कर कमर की तरफ बढ़ी। शुक्र है तुम लोग खैरियत से आ गए। मापारा बेगम ने तशक्कुर का सांस भरा। कहाँ से अगवा किया उसने तुम लोगों को? अगवा? किसने बाबा? एहसन उलझ कर नाजिर अवान को देखने लगा। तुम दोनों को बरजिल इब्राहिम ने अगवा किया था ना? शाहसर अवान ने दोनों को देखा जो नासमझी से उनकी तरफ देख रहे थे। किसने कहा आपसे? हमें तो किसी ने अगवा नहीं किया था बाबा। कमर की बात पर सब चौंके थे। बरजिल इब्राहिम ने कहा कि तुम लोग कहाँ थे फिर? वो असल सवाल की तरफ आए। हम मौलवी साहब को लेके आ रहे थे कि घर से थोड़ी दूर एक लड़की हमारी गाड़ी से टकरा गई। वो काफ़ी ज़ख्मी हो गई थी। हमने मौलवी साहब को घर भेज दिया और ख़ुद उसे लेके अस्पताल चले गए। अब वो बेहतर हुई तो हम घर आ गए। अहमक लोगों! नाजिर अवान गुस्से से मुट्ठियाँ भींच के रह गया। क्या हुआ है बाबा? फारिसा कहाँ? हो गया निकाह? एहसन सबके परेशान चेहरों की तरफ देखकर हॉल में नज़रें दौड़ाने लगा। हादी की तलाश में मगर वो लोग जा चुके थे। वो मेरी बच्ची को ले गया। मापारा बेगम की आंखों से आंसू बेख्तियार हुए। क्या? मगर कैसे? एहसन को हैरत का झटका लगा। जैसे नाजिर अवान अपने बेवकूफ़ बन जाने पे हैरत ज़दा था। तुम दोनों की नालायकी की वजह से उसने तुम लोगों को मारने की धमकी दी थी। तुम दोनों बच्चे थे कि मुंह उठा के उस लड़की के साथ अस्पताल चल पड़े। घर में किसी को इत्तला तो करते बेवकूफ़ों। नाजिर अवान का बस नहीं चल रहा था कि वो दोनों को ही पीट दे। हमने कॉल्स की थी मगर सबके नंबर्स बिजी थे, सो हमने सोचा कि निकाह में मसरूफ़ होंगे। कमर ने जवाब दिया। मगर तुम लोगों के नंबर तो बंद। ओह नहीं,
हमारी मोबाइल सर्विस बंद की गई थी। वाह बर्जिल इब्राहिम वाह। नाजिर अवान सारी गेम समझता पेचो ताप खाने लगा था। कितनी आसानी से वो हमें पागल बना गया। शायद वो लड़की, वो एक्सीडेंट भी उसी की चाल थी। असल में वो अपनी कार्रवाई का कोई सबूत छोड़े बगैर सब कर गया ताकि कल को हम उसके खिलाफ चाह के भी कुछ न कर सकें। नाजिर अवान गहरे गहरे सांस लेने लगा। बाबा, उसने हमारी बहन के साथ ज़बरदस्ती शादी की है। हम केस हसनैन ने नई राह दिखानी चाहिए। ज़बरदस्ती? नाजिर अवान ने खशमगी निगाहों से देखा। जब निकाह के वक्त वो हैदर वीडियो बना रहा था तो उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि हम सब निकाह में मौजूद थे और किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये निकाह ना हो। अब हम अदालत जाएं तो वो फारिसा को हमारे खिलाफ ले आएगा। उससे किसी काम की भी तवक्को की जा सकती है। हमारी इज्जत पहले ही बहुत ख़राब हो चुकी है। बाकी अदालतों में जाके ख़त्म कर दें। मेरी बच्ची का क्या होगा? नाजिर, उसे किस बात की सज़ा मिली है? महापारा बेगम के रोने पर एहसन उनके करीब आ गया। आएगी वो वापस 2 दिन तक ही, मगर बेवा होकर। सफाकियत से कहते वो बाहर की तरफ चल दिए। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ फर्स्ट एपिसोड। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरी काविश को सराहते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूला करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अपना कोई फेवरेट नावल मेरी आवाज़ में सुनना चाहें तो वो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेटर और सूनर आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी की जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।